نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں میرے آنسو بہت قیمتی ہیں میرے آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں میری بخشش کا ساما یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے بس ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی
کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سید خالد حسین شاہ صاحب بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ سحری کا دسترخوان پہ اس وقت موجود ہیں جی، اور جو ماہنور نے مدبی بنائی تھی جی، وہ آلموسٹ ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے کھا لی، ان سے پوچھتے ہیں یسریٰ کیسی لگی آپ کو مدبی؟ بہت اچھی، ون آف اے کائنڈ۔ ویسے مندی مجھے بالکل نہیں پسند ہے، لیکن یہ والا ایک الگ ہی ورژن تھا، پاکستانی ورژن تھا، اٹس ویری گڈ۔ اور یہ انہوں نے نام بھی اتنے بتا دیے ہیں۔ ضیاء آپ کو کیسی لگی؟ بہت امیزنگ، بہت زبردست۔ میں نے حالانکہ دبئی میں کھایا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ میں نے کہا آپ کو دبئی ہونے میں ہونا چاہیے۔ آپ یہ ویسے آپ نے کتنے نام بتائے تھے، ذرا بتائیں ہمیں۔ مندی، مدبی، مدفقہ اور دمپخ۔ یہ دمبخ تو ہم نے کھایا ہے، لیکن یہ جو اور دو نام ہیں یہ لیکن بڑا اچھا انہوں نے بنایا جی، زبردست۔ اچھا، یہ جو ہمارا ویسے دسترخوان ہوتا ہے، پھر جب ہم بیٹھتے ہیں تو عموماً بچپن کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ یسریٰ آپ بچپن میں ویسے کیسی تھیں؟ شرارتی تھیں؟ کس طرح کی تھیں آپ؟ بہت شرارتی تھی، بہت شرارتی، نہ پوچھے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی بات نہیں، پتہ چلنے لگے، ادھر سے باہر نہیں جائے گی بات، یہ یہیں رہے گی، سب کو یہیں نظر آئے گا۔ کس طرح کی عموماً شرارتیں زیادہ ہوتی تھیں بچپن میں؟ بہت ڈیفیکلٹ بچی تھی میں، بہت ہائپر ایکٹیو تھی، بہت شرارتی تھی، لیکن بہت انٹیلیجنٹ تھی۔ آئی واز این آل راؤنڈر ایٹ اسکول، پڑھائی میں بیسٹ تھی، ہر چیز میں آگے تھی، اسپورٹس تھی، ایکٹیویٹیز تھی، سب کچھ۔ اچھا، یعنی کہ یہ وہ کلاس کے بچے ہوتے ہیں جو سروں کو یاد دلاتے ہیں، ٹیچروں کو یاد دلاتے ہیں، میں صاحب نے ٹیسٹ دیا تھا، آپ وہی تھی؟ نہیں، میں یاد دلایا کرتی تھی ٹیسٹ ہے آج؟ ہاں ایگزیکٹلی، ان بچوں میں سے تھی۔ آپ لاسٹ بینچر تھی؟ نہیں، فرنٹ بینچر تھی۔ میں آل راؤنڈر تھی، ہر چیز میں سب سے آگے تھی، جب بھی تو ہائپر ایکٹیو تھی، جب بھی سب کر سکتی تھی نا۔ یہ تو ایک دشمنی والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ یاد دلاتے تھے، آپ جیسے بچے مجھے یاد آ گیا۔ نہیں، ہمارے ٹیچرز بھی ماشاءاللہ سے بہت وہ ٹیلنٹڈ تھی، انہیں یاد رہتا تھا اور ٹیسٹ بھی بہت ڈیفیکلٹ بناتی تھی، تو جو بچے ایکچولی دے ور ویری گڈ ان اسٹڈیز وہ کر سکتے تھے، ادروائز دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ اچھا جی، ہمارے اسکول میں اگر کوئی بھول بھی جاتی تھی نا ٹیچر، تو فوراً یاد آتا تھا کسی ایک ایسی بچی کو، اور بس پھر ٹیسٹ ہوتا تھا۔ ضیاء آپ کی شرارتیں کیا تھیں بچپن میں؟ ہاں، بچپن میں شرارتیں کچھ زیادہ تھے، لیکن ایک اہم شرارت ہے، اس کا میں قصہ آپ سے کرتا ہوں۔ تو آئی واز ان کلاس 2، تو میرے گھر والوں میں فیملی میں کہا کہ آپ کو ٹیوشن جانا ہے، سنڈے کا دن تھا، پھر بھی مجھے ٹیوشن بھیج رہے تھے۔ ظلم تو زبردستی، میں نے کہا نہیں، سنڈے کا دن ہے، میرا چھٹی کا دن ہے، میں ٹیوشن نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے پلاننگ کیا اپنے چھوٹے سسٹر کے ساتھ، میں نے کہا میں چپ جاتا ہوں 2-3 گھنٹے میں چپ جاتا ہوں، ٹیوشن کا ٹائم چلا جائے گا، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا، کلاسز آف۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا کھانا پینا، ایک ٹارچ، اوپر ایک کبٹ تھا، میں کبٹ کے اندر چھپ گیا، میں 4 سے 5 گھنٹے وہیں پہ چھپا رہا۔ تو اس کے بعد آخر میں گھر والے سب پریشان ہو گئے، ڈھونڈ گئے، یا اغوا ہو گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، کہاں چلا گیا۔ مطلب 5-6 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے کبٹ کے اوپر سے ریکور ہوا، میرے ڈرائیور نے مجھے ریکور ہوئے جی ہاں۔ اس دوران پتہ نہیں کہاں ٹیلیفون گھما دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا، ٹیلیفون مل جاتے ہیں بالکل، بلکہ پولیس تک بھی چلا گیا تھا انفارمیشن، اس طرح بس، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے ویسے بھی ٹرائبل کے بھی کچھ معاملات ہوتی ہیں، بالکل، تو یہ اس طرح کی شیطانیاں جب ہمیں ذہن میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ عموماً جب ہم اس طرح کا دسترخوان دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دسترخوان سجانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو آپ کا انٹرسٹ کوئی کھانے میں؟ بہت زیادہ، مطلب سجاوٹ میں بہت زیادہ ہے، بیکاز میں خود ایڈورٹائزنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہاں کریٹو چیزوں میں نا بہت ہی زیادہ انٹرسٹ تھا ہمیشہ سے۔ تو عموماً فیوریٹ ڈش بنانے میں اور کھانے میں کون سی ہوتی ہے؟ میرے ان لاس کو میرے ہاتھ کی نا دیسی ڈشز بڑی پسند ہیں، جیسے پائے ہو گئے، کھوسا ہو گیا، بریانی ہو گئی، تو دے لو اٹ۔ اور یہ سب سے مشکل ڈشز بھی ہیں، بیکاز اوبویسلی اس میں آپ کو ایگزیکٹ انگریڈینٹس پتہ ہونے چاہیے۔ یہ ایک واقعی میں بڑا ہوتا ہے، یہ مشکل کھانے ہوتے ہیں نا، ان کو بنانا بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ اچھا، ضیاء کے گھر ایک دفعہ ہم گئے تھے، تو بڑا مہمان نوازی کا ان کا سسٹم ہے، دائرے میں مرد سے پوچھ لیں، ویسے ضیاء کبھی ٹرائی کیا، باہر بھی رہیں، کبھی کھانا بنانے کی ٹرائی کی ہے؟ ہاں بالکل، میں بنایا کرتا ہوں۔ کیا بناتے ہیں بھائی آپ ہمیں؟ میں بریانی بنا لیتا ہوں، دال بنا لیتا ہوں، آملیٹس بنا لیتا ہوں، مطلب کافی چیزیں اس طرح کے ہیں جو میں بنا لیتا ہوں۔ اور ہمارا ایک مشہور ہوتا ہے روش بولتے ہیں اس کو، ہاں روش میں نے کھایا ہے، بالکل، روش بھی میں بنا لیتا ہوں۔ اچھا، میں روش کی ایک ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں، جب میں بلوچستان میری بہت جانا ہو رہا تھا تو روش ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، تو مجھے روش دکھنے میں بڑا وہ لگتا تھا کہ یار یہ تو سادہ سا ہوگا اور پتہ نہیں کیا ٹیسٹ ہوگا، لیکن ایک دفعہ ہم گئے تو صرف روش ہی تھا، وہ ایک ہم ریکارڈنگ پہ تھے، تو بہت بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے ٹرائی کیا، تو روش بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ بنانا۔ اور کچھ لوگوں کو، ایک ہماری آنٹی ہیں یاسمین آنٹی، وہ ان کے کھانے اس وقت میں یاد آ گیا کہ کھانے
وہ جو کھانے بناتی ہیں کیا بات ہے. اچھا بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, اگر ہم اسکولز میں دیکھیں تو اب ایک چیز پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک استادوں کا اس طرح احترام ہوتا تھا, اب آپ کیا سمجھتی ہیں کیا اس طرح ٹیچرز کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ عموماً اب پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک فوراً ریئیکشن آ جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے بچے کو مارا تو فوراً پیرنٹس آ جاتے ہیں, جس سے ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے کہ بہت زیادہ پٹائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے فرق پڑا ہے کچھ؟ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. انفیکٹ ایجوکیشن سیکٹر میں کافی سالوں سے ہوں, تو میں نے جو ایک رجحان دیکھا اچانک سے, میرے ٹائم پہ تو ایسا تھا کہ ٹیچرز ور ریسپیکٹڈ, ٹیچرز کو آپ زیادہ کچھ بول نہیں سکتے بیکاز آبویسلی دے ایلڈر ٹو یو, اور پیرنٹس خود بھی ڈرتے تھے کہ نہیں ٹیچر کی ڈس رسپیکٹ ہو گئی, ہم بچے کا نا آگے مطلب بول نہیں سکتے اسکولس کو کہ بھائی آپ ٹیچر کو پنش کریں. اب جو نا سینیریو ڈفرینٹ ہے, اب اسکولس کو ارن کرنا ہے, سارے اسکولس کمرشل ہو گئے, تو اب پیرنٹ کی ایک کمپلین آتی ہے, ٹیچر ہیز ٹو بی سوری فار ہر ایکشنز, ٹیچر بہت کیئرفل ہو جاتی ہے, بچے کو بہت پیار کرتی ہے اور پوچھ کے رکھتی ہے. بالکل جی, یہ ایک ایشو ہے اور یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہم لوگ اتنے لمبے ہمارے بریک ہوتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں, پھر ہم ان کو دوبارہ جو ہے وہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے. بہرحال جی, ابھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ فجر کی اذان ہو جائے گی, اور یہ وقت میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اس وقت سے یاد دلاتا ہوں کہ یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں. بات ہو رہی ہے عشرہ رحمت پر. محسن بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بات ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, کہ جو غیر مسلم ہے کیا وہ اللہ پاک کی رحمت کے زمرے میں آتے ہیں؟ اللہ پاک کی زمرے میں تو پوری کائنات کی مخلوق آتی ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ نے اگر رحمت کے زمرے میں نہیں ہوتا تو آج کافروں کو رزق نہیں مل رہا ہوتا. بالکل. آج کہتے ہیں نا کہ امیر, سارے امیر سب یعنی مسلمان نہیں ہوتے, ہر کافر جو ہے وہ بھوکا پیاسا افلاس میں گھوم رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب پر, اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ وسیع علی کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے ہر شے پر, اور اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ تمام مخلوقات کھا بھی رہی ہے پی بھی رہی ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے نہ مانے. رب العالمین ہے تو رب سب کو پالنے والا ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. جو آپ نے کہا نا کہ کافروں پر اللہ کی رحمت, تو یہ رحمت سے کیا مراد ہے کافروں پر, کہ ویسے تو وہ کفر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا ہے, ان کے معاملات بھی دنیاوی طور پر جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, جو وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن اللہ چاہتا تو ابھی ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ بندہ عذاب میں آ جاتا ہے. لیکن جہاں تک جو بات آپ کی ہے کہ کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہونا, تو اس کا سبب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ تمام پر رکھا ہوا ہے. اب آپ جو میں دوسری بار مثال دیتا ہوں کہ رحمت کا تعلق کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اب آپ نے جو ایک شروع جو جملہ کہا تھا کہ جب بندہ مایوس ہو جائے, بالکل, تو دوسرا لفظ کیا تھا آپ کا؟ میں نے کہا تھا جب انسان مایوس ہوتا ہے تب میرے رب کی جو رحمت ہے وہ شروع ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اس کی مثال ایسی کہ ہمارے ایک استاد تھے علامہ حسن قاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے کرتے تھے کہ اللہ جس طرح شیطان کی شر کی کوئی حد نہیں ہے, اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی رب جب چاہے جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کافر, وہ کافر ہے لیکن کچھ اچھے اعمال کرتا ہے, پتہ نہیں اللہ کو وہ عمل کتنا پسند آ جائے. مثال کے طور پہ اسی رحمت کا آپ ایک واقعہ دیکھیں, ایک مجوسی تھا, وہ یعنی کہ مجوسی ہے لیکن اس کا بیٹا رمضان کے دنوں میں وہ یعنی کہ دن میں بازار میں کھانا کھا رہا تھا, کچھ کھا رہا تھا, تو اس نے اپنے بچے کو جو ہے نا ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی, یہ مسلمانوں کا پیارا پاک مہینہ ہے اور اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تو بے ادبی کر رہا ہے اس مہینے کی. اب بزرگ فرماتے ہیں جب وہ بندہ دنیا سے گیا تو حکم یہ ملا, دو روایتیں, کہ بزرگ نے دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, فرمایا تو کافر تھا, تجھ پر یہ رحم کرم کیسا؟ فرمایا جب میں مرنے لگا تو فرشتے نے آ کے مجھے کلمہ پڑھا دیا. تو مراد کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا رحم کر سکتا ہے, کرم کر سکتا ہے. اچھا محسن بھائی, ایک اور پرابلم یہ آتی ہے, میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں, عموماً دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ
کسی چیز کی دعا کرتے ہیں, کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ, اور وہ ان کی مراد جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, تو وہ ایک مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں, جس میں بہت سے لوگ یہ جعلی پیر فقیر جنہیں ہم پکڑتے بھی آئیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, ان سے بھی رجوع کر لیتے ہیں. اس کے اوپر جب انسان مایوس ہو رہا ہو اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ اچھا دیکھ, سب سے پہلی بات, یہ بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ دنیا میں قبول کر لیتا ہے, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ قبول ضرور کرتا ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملتا ہے. مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے دعا کی, وہ دعا آپ کی نظر میں یا میری نظر میں, مثال میں مجھے بنگلہ مل جائے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بنگلہ جب مجھے ملے مجھ میں غرور آ جائے, تکبر آ جائے, میں غریب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے بجائے اس کے ساتھ بے رحمی کروں, یہاں تک کہ میں اتنا گناہ گار ہو جاؤں کہ اللہ کی نظروں میں گر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس وقت بھی بھلائی کرتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا. مراد یہی ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی جو بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, لیکن بندہ سمجھ رہا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر بھی رحم کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کی وہی مثال ہے کہ جب ہمارا بچہ ہم سے چھری مانگتا ہے, بالکل ہم نہیں دیتے, اب بچے کو تو نہیں سمجھ آ رہا, وہ تو چھری مانگ رہا ہے, یہی ہمارا اور اللہ کا ہوتا ہوگا. بالکل ایسی بات ہے کہ اب ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز ملے گی تو میں کامیاب ہوں گا, حالانکہ رب جانتا ہے کہ اگر تو یہ چیز لے گا تو آخر تیرے ساتھ معاملات کیا ہے. پھر بندہ مایوس ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے اس پہ. جب حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب روز محشر جب اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا تو وہ جو دعائیں جو نہیں قبول کی نا دنیا میں, ان کا بدل بھی عطا فرمائے گا. تو جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ تو میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا, تاکہ تمام کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا. تو یہ دعائیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں کہ جی دعائیں کہیں جمع ہوتی ہیں, یہ بات بالکل ہے. میں نے آپ سے جو کی حدیث ہے حضور کی کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا صلہ آخرت میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. اس سے مراد ہی یہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ جو یہ بات کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں نے آپ کو کل ایک حدیث بھی سنائی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں انسان کے اعمال کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی, یعنی انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, یعنی کہ دیکھنا چاہے عبادت تو وہ کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, لیکن سود خوری کر رہا ہے, اسی طریقے حرام کھا رہا ہے. تو وہ بندہ دعا مانگے, حضور فرماتے ہیں اگر وہ یا ربی ربی یعنی کہ اللہ سے گڑگڑا کے بھی دعا مانگے اور وہ گرد و غبار میں ہو, پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے جسم میں وہ لقمہ جا رہا ہے وہ حرام لقمہ ہے. تو بہت سے اعمال کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن آپ جس دعا کی بات کر رہے ہیں کہ بندہ پھر بھی خطا کار بھی نہیں ہے, اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, پھر بھی قبول نہیں ہو رہی, تو پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے, لیکن اللہ جانتا ہے اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. وہی والی بات ہے نا, ہم سنتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر, ہم نے کل بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے آج کے اس دور میں بھی, تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں. بیٹیوں کو پھر رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات, میرے نبی نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے, اور اللہ کے رسول نے کیوں رحمت کہا؟ دیکھیں عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کی رحمت دیکھنی تو آئیے یہ حدیث سنیے. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا بڑا گناہ؟ کیا زمین سے بڑا گناہ؟ فرمایا آقا اس سے بھی بڑا گناہ. فرمایا کیا آسمان سے بڑا گناہ؟ فرمایا آقا اس سے بھی بڑا گناہ. فرمایا کیا اللہ کی رحمت سے بڑا گناہ؟ فرمایا نہیں مولا, اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں. پہلا فرماتا ہے کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کیا گناہ کیا؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا. فرمایا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جہالت کا وقت تھا جب اسلام نہیں پھیلا تھا, بیٹیوں کو ہم زندہ درگور کرتے تھے, قتل کر دیتے تھے. میری بھی شادی ہوئی, میری بھی ہاں بھی اولاد ہونے والی تھی جب میں اس دوران باہر اپنے تجارت کے گھر سے چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا لیکن بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی نے ڈر سے کہ کہیں میرے شوہر اسے مار نہ دے اپنے پڑوس میں دے دیا. بچی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو پڑوس سے ہمارے گھر آنے لگی. میرا جب شوہر دیکھتا تو دل مانوس ہوتا, کیونکہ اس کی بچی تھی نا, اسے پیار ہونے لگا. جب میں نے دیکھا, یعنی بیوی نے دیکھا کہ یہ اپنی بیٹی سے محبت کر رہا ہے, تو اس نے ایک دن بتا دیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. لیکن وہی بھائی بات آ گئی, جہالت کا دور تھا, بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا. اب اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے, یہ بھی دیکھیے, اور بیٹیوں کے کیا حال کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا کیا, میں نے خود قبر کی جو ہے نا مٹی کھودی, اور وہ جو چھوٹی سی بچی تھی جو جس کو میں ساتھ لایا تھا وہ میری آستینوں کو صاف کر دی.
وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی اور میں نے اسی یعنی کہ قبر میں اس کو زندہ دفن کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس سے زیادہ مت کہ میرا جگر پھٹ جائے گا. یعنی حضور فرمایا کہ اب اس سے زیادہ نہ کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. اللہ سے توبہ کر, اللہ سے سچی معافی مانگ, اللہ کی رحمت میں کمی نہیں, اللہ تجھے بھی معاف فرما دے گا. بات وہی ہوتی ہے کہ جی ہم عموماً دعا مانگتے ہیں اور ہم پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی. لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا اس نشست کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دعائیں آپ کی جمع ہو رہی ہوتی ہیں. جو میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے چھری مانگے گا یا ماچس مانگے گا تو آپ ظاہر نہیں دیں گے, بچہ نہیں سمجھے گا, وہ روئے گا, گڑ گڑائے گا, لیکن آپ محبت میں نہیں دیں گے. تو میرا رب جو ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو میرا رب آپ کو کیسے دے دے گا؟ میرے رب کو پتہ ہے کہ یہ چیز جب اس کو ملے گی تو یہ گناہ کی طرف جائے گا. تو یہ بھی ایک محبت ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی سمجھنا ہو تو ذرا انسان کو گہرائی میں سوچنا چاہیے, تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نکل کے سمجھ آئیں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ تو میرے لیے بہتری میں. لیکن یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے, شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, تو ہم اس وجہ سے یہیں کی جو چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے. ضیاء, بات ہو رہی تھی آپ سے بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی خوبصورت جگہیں ہیں, ڈیزرٹس ہیں, اور مولا چوٹے کی ایک جگہ ہے, اس طرح کی بہت جگہیں. تو ہم ان جگہوں کو کیوں ٹورسٹ کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں بناتے, کیوں ہم وہاں پہ جو ہے اس طرح کی کام نہیں کرتے کہ جو بلوچستان کے لوگوں کو ایک روزگار کا مسئلہ ہے, ان جگہوں کو کس طرح ڈیولپ کریں؟ یہ بہت ضروری ہے. آج کل آپ نے خود دیکھا ہوگا ویڈیوز, مولا چٹونگ, پیر غیب, اس طرح کے کافی جگہ ہیں اگر دیکھا جائے تو ٹورزم کے لحاظ سے. اور خاص کر کراچی کے لوگ یہاں پہ فرسٹریڈ ہو کے وہ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانا ہے. بالکل, اگر اس پہ گورنمنٹ خود فوکس کرے تو ایک بہت اچھا اپنا ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتا ہے, اور اپنا کہتے ہیں روزگار کے حوالے سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ریزورٹس بنیں گے, وہاں پہ ہوٹلس بنیں گے, اسٹورس بنیں گے, تو یہ ایک روزگار کا ذریعہ ہے. تو ایک بہت اچھا چیز ہے, اس کو گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی اہم ایشو ہے بلوچستان میں جب جاتا ہوں تو مجھے نظر آتی ہے کہ گیس کا بڑا ایشو ہے. گیس نکلتی بلوچستان سے, سوئی کے مقام سے ہے. تو یہ بلوچستان میں گیس کا ایشو کب ختم ہوگا؟ ریزنز کیا ہے؟ گیس کا ایشو تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. گیس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں, آپ کا گرین فارسٹ ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے بارش سسٹم کو, ساری چیزوں کو, موسم کو کنٹرول کرتا ہے. وہ آپ کے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ گیس ہے نہیں. اور جتنے بھی ہے, میں اپنے خضدار کی میں بات کروں, خضدار کی 10-12 لاکھ آبادی ہے, تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وہی جنگل کو کاٹ کے جلاتے ہیں, اسی سے کھانا پکاتے ہیں اور سردیوں میں استعمال کرتے ہیں گیس کی قلت کی وجہ سے. کچھ وقت پہلے میرے والد صاحب نے اپنا کہتے ہیں یہ ایک پلانٹ LPG پلانٹ منظور کیا تھا فیڈرل سے خضدار کے لیے. اس میں ہم لوگوں نے اپنا خود کا زمین مفت میں دے دیا گورنمنٹ کو, آپ یہاں پہ بنائیں, لوگوں کو سہولت دیں. پھر پتہ نہیں کیا وجوہات کی وجہ سے اپنا کہتے ہیں اس LPG پلانٹ کو دوبارہ اس کو ریورس کیا گیا. یہ بڑے ایک ایشوز ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان کی عوام ہے, ہم جاتے ہیں, بڑی پریشانیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن اس کے اوپر پتہ نہیں جی گورنمنٹ کی کیا تھنک ٹینک ہوتے ہیں. جب ایک کوئی زمین دے رہا ہے تو آپ اس کو شروع کر لیں, لیکن واللہ عالم کیا پالیٹکس کی گیم ہوتی ہے. بھائی پالیٹکس کی گیم نہیں چاہیے, لوگوں کے لیے سہولت چاہیے. اچھا, جس طرح اللہ کی رحمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, ہمیں ہمارے اکثر بڑے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی, اور ہم اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں یار اس میں کیا بہتری ہوگی, یہ تو ہمارا سب کچھ خراب ہو گیا, اور بعد میں کبھی سمجھ آیا کہ یار واقعی میں بسم اللہ. کبھی کوئی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہمیشہ ہی ہوا ہے, مطلب کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ نہیں ہوا. obviously اب ہر دن پروگریس کرتے ہو, ایوری ڈے یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. ایک سال پہلے میں کچھ اور تھی, اب ایک سال بعد کچھ اور ہو گئے. obviously آپ کی ریزننگ سکلز امپروو کرتی ہے, آپ کا ہورائزن امپروو کرتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں جو پیرنٹس کی یاد آتی ہیں, وہ منع کرتے ہیں, اور پھر اس وقت تو نہیں سمجھ آتی کیونکہ obviously یو سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, لیکن پھر بعد میں obviously پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہو رہا تھا, اور کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے. کچھ شارٹ رن میں کچھ برا ہو جاتا ہے, لیکن لانگ رن میں جا کے وہ ڈیسیجن ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, بیکاز obviously پیرنٹس کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن ہاں, اللہ کی مصلحت ہر چیز میں ہوتی ہے, آئی بلیو. اچھا, یہ ایک ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے, ظاہر مفتی صاحب سے تو ہم نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پوچھا, مایوسی ہم لوگوں میں بہت جلدی آ جاتی ہے. آج کا جو دور ہے
چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو جی فوراً ہی مایوس ہو جاتا ہے، نہیں یار یہ کام تو ہو نہیں رہا. اس چکر میں نے شروع میں بھی کہا کہ بہت سے لوگ یہ جعلی پیر فقیروں کے پاس چلے آتے ہیں کہ جو میرا رب میری شیخ سے زیادہ قریب ہے اس سے نہیں مانگیں گے، ایک پیر سے مانگیں گے جو آپ سے 10,000 20,000 روپے مانگ رہا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، جو خود آپ سے مانگ رہا ہے. تو اس کے ریزنز کیا، اتنی جلدی مایوسی کیوں آ گئی ہم لوگ؟ آئی فیل اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، فیمیلس کو اسپیشلی ایکسپوجر نہیں ہے. گھر میں بٹھا دیتے ہیں، انٹر کیا اور شادی کر دی اور بچے ہو گئے، اور ایکسپوجر بالکل بھی نہیں دیا ہوا. کوئی ایجوکیشن میں نہیں جانے دیتے، کوئی ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر پیرنٹس بن جاتے ہیں، بالکل برڈز آئی ویو رکھتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. ڈیسیجن میکنگ نا بچپن سے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ نا چھوٹی سی ایج سے شروع کر دیتے ہیں. یو گیو دا چائلڈ چوائسیز کہ ادھر دس از گڈ اور دس از گڈ، یو چوز فار یور سیلف. اور بچے کو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بنا دو، اس کی ریزننگ اسکلس کو ٹریگر کرو. اور ٹریگر ہمارے پیرنٹس نہیں کر سکتے بیکاز ان کے پیرنٹس نے ان کو کبھی ٹریگر نہیں کیا. تو آئی فیل ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، ساتھ میں ایکسپوجر. ایجوکیشن کو آپ بہت ہی پریکٹیکل چیز بنائیے، بکش نہیں. جہاں میں نے ایجوکیشن کی بات کی تھی، ہمارے یہاں جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ، اور وہ کچھ جگہوں کی جو میں نے بات کی جو ایکسپینسو ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو گورنمنٹ لیول پہ اور جو چھوٹے لیول پہ لوگ ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو وہاں آپ کو کیسے ایکسپوجر ملے گا، آپ کے اندر کیسے یہ اسکلز آئیں گی؟ ظاہر ہے اب آپ کو ماحول نہیں مل رہا تو پھر جو اس ایرا کا بچہ ہے وہ پھر کس طرح آگے ترقی کرے گا؟ ہمارے پاس نا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں. اب جیسے ہمارا جیسے خود کا اسکول ہے ہورائزن، تو اس کے اندر بھی ہم بچوں کو نا ڈفرینٹ اسکلز ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آؤٹ سورس کی ہوئی ہے ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ایکٹیویٹیز. تو وہ ایکٹیویٹیز ہم بچے جو ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں نا ہماری، تو وہ اسکلز بیسکلی ڈیولپ کرتے ہیں ریزننگ کی، کیونکہ ہماری ٹیچرز ہی ایسی ٹرینڈ ہوتی ہے. یہ آفٹر اسکول پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی بچوں کو دیے جاتے ہیں، اور جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کنسیشنز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے، صرف ہمارے اسکول نہیں، بہت سارے اور اسکولز بھی کر رہے ہیں. بالکل جی، اسکولوں میں اس طرح کی چیزیں کرانی چاہیے تاکہ جو بچہ ہے اس کے اندر ڈیسیشن لینے کی وہ ہو اور وہ آگے ڈیسیشن لگے. جی محسن بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا جو شیری بھائی کہہ رہے ہیں، شیری بھائی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے پیروں کے پاس نہ جایا جائے جو جعلی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، جعلی پیر فقیر جو اللہ کے نیک بندے ان کے پاس جانے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور میں آخر میں یہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ رحمت کا تعلق وہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت کئی طریقے سے ہوتی ہے. ماں باپ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بے شک. اللہ کی رحمت بہن کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بیٹیوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت مہینے کی شکل میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول کی ذات ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محبوب آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو وہی رحمت للعالمین اس مہینے کے رمضان کے اس 10 دنوں کو اشرار رحمت کہہ رہے ہیں. تو آپ سب کو چاہیے کہ اس رحمت کو پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. بالکل جی. اور جو میں نے بات یہ کہی تھی پیر فقیروں کی، اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی بندے ہیں جن کے پاس آپ جائیں، دعا کرائیں، ان سے سیکھیں. یہ تو ایک نام غلط دے دیا گیا، ان کو اصل میں نام دیا جاتا ہے ڈھونگی بابا. بالکل. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بے وقوف بنتے ہیں. تو خدا اس نشست سے یہ چیز بھی آپ کو سکھانا چاہیں گے کہ ان لوگوں سے بچیں. باقی بہت سے اللہ کے ولی ہیں اور بالکل ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں. دینے والی ذات میرے رب کی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات تو ہم نے بچپن سے سیکھی اور یہی سچ ہے. محسن بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں. ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں فیل ہو جائے کہ ہمیں اللہ میاں ڈائریکٹ سن رہا ہے؟ سبحان اللہ. بہت کوئی ایک کبھی فیل آتی ہے ایسی، کسی 27ویں شب پہ یا 25ویں شب پہ یا رمضان کے کسی مہینے میں ہمیں 1 منٹ کے لیے تو لگتا ہے کہ شاید ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا ہے. سبحان اللہ. طریقہ کیا ہے عبادت کرنے میں؟ ایسا کیا ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے، کیسے مانگیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث بڑی پیاری ہے، آپ بھی غور سنیے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور وہ جبریل امی تھے. جب آئے تو آ کر آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب بھی آپ عبادت کریں تو کوشش کریں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بندے کی یہ اوقات نہیں، اور کہ اللہ کی تجلیات کو، انوارات کو بندہ اتنا مقرب ہو جائے تو پھر تو الگ بات ہے. لیکن جب بھی آپ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوں، یہ عبادت کر رہے ہوں، مثال کوئی بندہ کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹوپی کو بھی صحیح رکھتا ہے، اپنے حلیے کو بھی صحیح رکھتا ہے. رب تعالیٰ تو تمام چیزوں کا مالک ہے. تو جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ یقین سے کام کھڑے ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر اپنے فاروق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ راتوں کو گزرا کرتے تھے. تو ایک بوڑھی عورت کے گھر سے گزرے تو اپنی بیٹی سے بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی دودھ میں پانی ملا دو. تو بوڑھیا کی بیٹی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عمر کی خلافت ہے اور آپ کہہ رہی ہیں پانی ملا دو.
फरमाया उम्र तो नहीं देख रहा, तो बेटे ने कहा उम्र का रब तो देख रहा है ना। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ देखें जी ये चीज़ जो नशिस्त में हम सीखते हैं, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि हम हर गलत काम कर देंगे। मिलावट हम गुनाह नहीं समझते, रिश्वत लेने को बस ठीक है जी, ले रहे हैं तो ले रहे हैं, 2 नंबरी करनी है, अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ानी है, पेट्रोल में कुछ ऊपर नीचे करता है, और हम ये देखते हैं कौन देख रहा है। अगर हम सिर्फ यही सोच लेना कि कोई नहीं, मेरा रब देख रहा है, और रब से बड़ी ताकत तो इस दुनिया में है नहीं, तो उसके बाद आप यकीन माने कि शायद आपके दिल में एक लम्हे के लिए, क्योंकि जो मुसलमान होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ईमान ज़रूर होता है, चाहे वो नमाज नहीं पढ़ा लेकिन कहीं ना कहीं होता है, तो वो शायद थोड़ी देर के लिए इस चीज़ से रुक जाए। और ये नशिस्त लगाने का मकसद ये है कि आज से मुझे भी और आपको भी इस चीज़ का तैयार करना है कि जब भी हम कोई गलत काम कर रहा हूँ, एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। हो सकता है बहुत से गलत कामों से बच सकें। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।